اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم میں بتایا جا رہا ہے کہ جس مجلس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار اور مذاق کیا جا رہا ہو، اس میں بیٹھنا کفر اور استہزاء کا ساتھ دینا ہے۔ جہاں پر ایک بار پھر منافقوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھنے میں مسلمان لگتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف نفرت بڑھی ہوئی ہے۔ دین اسلام کے لیے ان کے دلوں میں کوئی خیر خواہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جہاں پر بھی ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اکیلے الگ تھلگ کہیں نہیں رہ سکتے۔ اسلام نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ معاشرہ تو انسانوں سے ہی بنتا ہے۔ شادی بیاہ، لین دین، خوشی غمی کے لیے ایک دوسرے سے کنٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے، مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ انسان کا رابطہ رہتا ہے، لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کی آیات کی مذاق اڑانے کی آ جاتی ہے، جب کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے تو وہاں پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہاں سے موو کر لیا جائے، ہٹ جایا جائے، وہاں بیٹھا نہ جائے۔ اگر وہاں بیٹھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائے، انسان وہاں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو قبول کرنے لگے اور وہ بھی وہی عادات کے عادی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں اس آیت میں کہا گیا کہ تم بھی ان کی مانند ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ ایک خطرناک چیز ہے، انسان کمزور واقع ہوا ہے۔ وہ بری صحبت کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے ڈگمگا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچنا، ایسی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روندا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپورٹنس نہ دی جا رہی ہو، آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نبی پاک کی بتلائی ہوئی باتوں کو جھٹلایا جا رہا ہو، ان کو فالو نہ کیا جا رہا ہو، تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور کون کون سی محفلیں ہیں جن میں شامل ہونے والے کو منافق کہا جا رہا ہے اور کون سے لوگوں کو جہنم میں کافروں سے پہلے ڈالے جانے کی وعید دی جا رہی ہے؟ وہ محفلیں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف بات کی جائے، بات دیکھیں بول کر بھی ہوتی ہے، بات اپنے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی محفلیں جہاں اللہ کے احکامات کی تنقید ہو رہی ہوتی ہے، سو کالڈ بڑے دماغ والے انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ پردہ ضروری ہے، کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، سودی نظام میں تو آج کے بینکنگ نظام کا حکم ہی نہیں ہے، پردہ کرنے والوں کو ننجا ٹرٹل کہا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی رکھنے والوں کا ریکارڈ لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دیکھیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس محفل میں نہ بیٹھنا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے ایمان کمزور ہوگا، شیطان بھی دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالے گا، تو ایسی محفل میں مت بیٹھو۔
دوسری وہ محفلیں جس کے اندر حاضرین اور ان کو برپا کرنے والے لوگ اپنے بیہیویئر سے، اپنے رویوں سے، اپنی سرگرمیوں اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ ثابت کریں کہ ان محفلوں میں نہیں بیٹھنا، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں حلال اور حرام کیا ہے۔ وہ کنسرٹ کی محفلیں، وہ فرشی ناچ گانے کی محفلیں، فلک شگاف موسیقی کے نعرے ہیں، موسیقی کی تال پر جوان بچیاں، جوان بچے ناچ رہے ہیں، مخلوط محفلیں ہیں، بے حجائی کی جو ساری محفلیں، جو سب کنسرٹس، کیا اللہ تعالیٰ کی ایجاد کا یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برا کام ہوتے دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو سے روک دے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان ہی سے ہی منع کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو سمجھ لے کہ اس میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی جگہ سے موو کر جائیں، ان چیزوں سے بچ کر رہیں، اپنے ایمان کو ہم محفوظ رکھیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔